بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، نماز کی پابندی کی وجہ سے رزق کی تنگی ختم۔ دوسرا یہ کہ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح جلدی گزر جائے گا۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 5 طرح کا عذاب دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح کا عذاب قبر میں، 3 طرح کا عذاب قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب کون سے ہیں؟ بے نمازی کے لیے۔ ہر گھر میں آج کل بے نمازی ہے نا، تو آپ ان کو بتا دو، سمجھا دو کہ دنیا کے اندر اس کو 5 عذاب بے نمازی کو کون سے ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، سکون نہیں، ہر وقت ٹینشن۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، شکل کو کوئی بھی دیکھے گا نا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، نمازی کے چہرے کو دیکھو تو مزہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، نیک کام کرتا بھی ہے لیکن بے نمازی ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسے آج کل ہم چیختے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ ویسے تو یہ ہے نا، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سب مسلمانوں کے لیے دعا کر دی نا، تو جو بے نمازی ہوتا ہے نا اس کو اس طرح کی دعاؤں کے اندر بھی کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور موت کے وقت جو 3 عذاب ہیں وہ یہ ہیں، پہلا ذلت کے ساتھ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسرا بھوکھا مرتا ہے۔ تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تیسرا قبر کے 3 عذاب کون سے ہیں؟ یہ پہلا یہ کہ اس کے پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ اکبر۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم ہونے تک پہنچا جائے، اتنے بڑے، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج نکلنے تک ڈستا رہوں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک تجھے مارتا رہوں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک تجھے مارتا رہوں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر نیچے دھنس جاتا ہے، اور اس طرح سے قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ سارا صرف بے نمازی کا تذکرہ ہے۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب اسے سختی سے لیا جائے گا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ تیسرا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کل 14 چیزیں ہوئیں۔ ممکن ہے کہ 15ویں روایت کرنے والے سے سہو ہو گئی ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں، 3 لکیریں، لائنیں لکھی ہوں گی
پہلی سطر پر یہ لکھا ہوگا اے اللہ کے حق ضائع کرنے والے، دوسری سطر پر لکھا ہوگا اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اللہ تعالیٰ کا تجھ پر غصہ ہے، تیسری لائن پر یہ لکھا ہوگا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی ایک ہی روایت کو، یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ہی روایت تھی، اسی کو اگر آدمی بار بار اپنے گھر میں پڑھتا رہے، بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ پڑھ کر کے سنائے، تو انشاءاللہ کتنا بھی پتھر دل ہوگا، اگر ذرے برابر بھی اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا تو انشاءاللہ نماز کا پابند بن جائے گا، بھلے فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، اور آسان ہو یا مشکل ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، کاروبار ہو یا فراغت ہو، ہر حال میں اتنی سختی سننے کے بعد ایمان ہوگا تو ضرور انشاءاللہ وہ نماز کا پابند بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو چکی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آئندہ ہر طرح کے گناہوں سے، غلطیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔